الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیز سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے تقویٰ کی برکات اور اس کے ثمرات۔ اس موضوع کا تعلق رمضان المبارک کے اس مہینے سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ روزے رکھنے والے متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بندہ نیکیاں کرنے لگ جائے اور گناہ، بدکاریاں، فحاشیاں اور بے حیائی کے کام چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک وہ اہم موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کا مرکزی موضوع تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوا کرتا تھا کہ خطبہ مسنونہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 آیتیں پڑھتے تھے، ان تینوں آیات کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تو یہ تینوں آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، وہ نکاح کا خطبہ ہو، وہ جمعہ کا خطبہ ہو، وہ عیدین کے خطبے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیات کی تلاوت اپنے ہر خطبے کے اندر کیا کرتے تھے، جس سے ثابت ہوا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کا موضوع تقویٰ اور پرہیزگاری تھا۔ تقویٰ اللہ کے خوف کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ واحد خوف ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، باقی جتنی چیزوں سے بندہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، سب چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ مجھے اس سے بچا، مجھے محفوظ رکھ، مجھے اس سے دور کر۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ ایسا خوف ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے، اور متقی پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ جتنا بھی ڈرنے والے ہوں، وہ پھر بھی اللہ سے یہی خوف مانگتے ہیں۔ یہ واحد خوف ہے جو مانگا جاتا ہے، باقی ہر خوف سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ
میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، عفت کا سوال کرتا ہوں، غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، آپ سفر پہ جاتے تھے تو بھی یہی خوف اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ سے باقی ہر چیز سے کے خوف سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ میں سفر پہ نکل رہا ہوں، ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنا، اللہ کسی حادثے سے مجھے محفوظ رکھنا، ایکسیڈنٹ سے مجھے محفوظ رکھنا، رات کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا۔ لیکن یہ اللہ کا خوف تقوی ایسا خوف ہے کہ سفر میں بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، اللہ مجھے یہ خوف سفر میں بھی عطا کر۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے زاد راہ دیجئے، میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ضبطک اللہ التقوی، اللہ تجھے تقوی عطا کر دے، اللہ کا خوف یہ تیرا زاد راہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں بھی مدد کرتا ہے جس سفر میں بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ بندہ دنیا کی بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، پانی سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، اللہ کے خوف اور باقی چیزوں کے خوف میں فرق کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے اس چیز سے دور بھاگتا ہے، اور اللہ کا خوف یہ ہے کہ جتنا اس سے ڈرے گا اتنا اس کے قریب جائے گا، جتنا اس سے ڈرے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تقوی جس کو قرآن نے لباس التقوی کہا ہے کہ لباس ہے، جیسے آپ کے یہ کپڑے ہیں یہ جسم کا لباس ہے، اور آپ کے روح کا لباس تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ جسم کا لباس اتر جائے تو یہ آپ کا عیب، یہ آپ کا ننگاپن کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، لیکن اگر روحانیت کا یہ تقوی کا لباس ختم ہو جائے تو بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ متقی جو آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ 3 ایسے تعلق قائم ہوتے ہیں جو انتہائی اہم اور بنیادی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ کتنا بڑا ثمر ہے یہ، کتنی بڑی برکت ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب میرے اور آپ جیسے گناہ گار بندوں سے محبت کرے، اس بنیاد پہ کہ ہم اس سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، ہاں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، الہ العالمین ہم نے تجھے رب تسلیم کیا ہے، تجھے ہم اپنا رب مانتے ہیں، اور تیرے سارے احکامات میں تیرے ساتھ وفاداری کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں وفاداری کی، واتقا اور اللہ رب العزت سے ڈرتا رہا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت ایسے متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت جب بندے کو مل جائے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ مسند احمد کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، ینادی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں یا جبریل انا احب فلانا فاحبوہ، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اور پھر اللہ رب العزت حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں، فینادی فی السماوات، آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ رب العزت اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے کے سارے
آسمان کی ساری مخلوق تم سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس رب العالمین سے بندہ ڈرتا ہے وہ رب العالمین تو اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن آسمانوں کی مخلوق میں اس کا نام گونجتا ہے، اعلان کیے جاتے ہیں، ندائیں بلند کی جاتی ہیں کہ فلاں بندہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کی مخلوق کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم سارے اس سے محبت کرو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس بندے کی مقبولیت اللہ اکبر زمین کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ لوگ دنیا کے نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار، اللہ والے ان متقی اور پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور محبت کا تقاضا ہے کہ پھر دوستی بھی لگ جاتی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، واللہ ولی المتقین، کیونکہ دوستی کا بنیاد محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ محبت ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں کا دوست ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں اور کوئی غم ان کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، بندہ متقی پرہیزگار ہو جائے اور اللہ سے دوستی لگ جائے تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بڑی خوشخبریاں ہیں، اللہ کی محبت کی خوشخبریاں، اللہ کی دوستی کی خوشخبریاں، اللہ کی معیت اور ساتھ کی خوشخبریاں ان کو ملتی ہیں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں اللہ رب العزت ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، اپنی رحمت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا پھل ہے، تقویٰ کا پھل ہے، تقویٰ کی برکت ہے کہ اللہ سے دوستی لگ جاتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جب محبت اور دوستی لگ جائے تو پھر دوست اپنے دوست کے ساتھ ہر دکھ میں، ہر مشکلات میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بھی اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ مشکلات میں، تکالیف میں، ہر جگہ پر میں ان کا ساتھ دیتا ہوں اور ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکالتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین کرو یہ خوف ایسی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ واللہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی معیت دو قسم کی معیت ہے، ایک عام معیت ہے کہ ہر بندے کے ساتھ علم کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ساتھ ہے وہ نصرت، تائید اور محبت والا ساتھ ہے۔ اب اندازہ لگائیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں، دشمن امام الانبیاء کا پیچھا کرتے ہیں، تعاقب کرتے ہیں، جا کے اس غار کے منہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو دیکھ کے محمد کریم کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دو بندے غار کے اندر تھے، باقی بندے غار سے باہر تھے۔ امام الانبیاء نے کہا اللہ کن کے ساتھ ہے؟ ان دو بندوں کے ساتھ ہے جو اس غار کے اندر ہیں۔ باہر والوں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے، اللہ کی کوئی نصرت نہیں ہے، اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے۔ یہی دو بندے
جو غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ صرف اللہ علم کے اعتبار سے ہے کہ یہ میرے پیغمبر کا تعاقب کرنے والے ہیں، میرے پیغمبر کو پکڑنے کے لیے پیچھے گئے ہیں، اللہ نے ان کو نابینا کر دیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو دیکھ نہیں پائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے بنی اسرائیل کو لے کے جاتے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلما تراء الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ فرعون بھی اپنی جماعت لے کے پہنچ گیا ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، اور وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے دے گا۔ سامنے سمندر ہے، اللہ اکبر، ساتھی ساتھ ہیں، پیچھے فرعون نے تعاقب کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو کیسے راستے نکال کے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حکم دیا سمندر کو، دو پہاڑوں کی طرح پانی دونوں طرف سے رک گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلے گئے۔ یہاں بھی قرآن نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ بنی اسرائیل بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے اور فرعون بھی وہیں تھا، لیکن اللہ کی معیت، مدد و نصرت والی معیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دی۔ اللہ رب العزت کہ جب دوست بندہ بن جاتا ہے اور جب اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو ہر تکلیف سے نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ تقوی اور پرہیزگاری سے میرا دوست بن جائے، میرا محبوب بن جائے، پھر کیا ہوتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، پھر میں اپنے دوست کے دشمن کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ کے لوگ دشمن ہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہارے دشمن میرے دشمن ہیں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کی چھیڑ چھاڑ کرے گا، جو میرے ولی کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کتنا مقام مل گیا ہے اس بندے کو جب یہ متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اللہ کی محبت مل گئی، اللہ سے دوستی لگ گئی، اللہ رب العزت کا ساتھ، اللہ کی معیت نصیب ہو گئی، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو اسے میں ایسی بصیرت دیتا ہوں، ایسا نور دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اندازہ لگائیں کتنے لوگ دنیا کے اندر پوری زندگی گزر گئی، آج تک الجھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ قرآن بھی سامنے ہے، احادیث بھی سامنے ہے، لیکن حق اور باطل کی پہچان نہیں کر پاتے، اس لیے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ کا وعدہ ہے یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کا معنی کیا ہے کہ باطل اور حق میں فرق کرنے کی اللہ تمہیں صلاحیت عطا کرے گا۔ جب حق کی پہچان ہوگی تو حق پہ چلنا آسان ہو جائے گا، جب باطل کی پہچان ہوگی تو باطل سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت تمہیں فرقان عطا کریں گے، اور ایسا فرقان کہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وبرسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ رب العزت تمہیں ایسا نور عطا کرے گا، ایسی بصیرت عطا کرے گا کہ اس نور اور بصیرت کے تحت تم دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرو گے، اسی نور کے ساتھ چلو گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، نیکی کرنے کی توفیق ملے گی، پھر یہی نور تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اسی نور اور اسی روشنی کے تحت تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ فرقان اللہ کی طرف سے ملتا ہے کس کو؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں
جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے جب وہ مصیبتوں میں تکلیفوں میں اللہ اکبر پھنستا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ کوئی بھی دوست اپنے دوست کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑتا، تو کیا اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو مشکل وقتوں میں تنہا چھوڑ دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کبھی اپنے دوستوں کو مشکلاتوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے راستے نکالتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب پھنستے ہیں اس عورت کے مکر میں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تیرے بند کمرے، یہ تیرے سناٹے، یہ گھر کی تنہائیاں مجھے گناہ پہ آمادہ نہیں کر سکتی، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسے راستہ نکالا؟ شہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان سے ایک بندے نے گواہی دی کہ جرم جو ہے اس عورت کا ہے، یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت راستے نکالتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سنن نسائی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی مکہ میں جا کر مکے کے قید خانے سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا۔ ایک رات ایک عورت نے اس صحابی کو دیکھ لیا اور دور جاہلیت میں اس صحابی کے اس عورت کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ وہ دعوت دینے لگی کہ آج کی رات ہمارے گھر میں گزار لیں۔ وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، یہ ہے کلمے کا مقصد، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، زنا بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، خون ریزیاں بھی کرتے ہیں۔ کلمہ تو ان لوگوں نے پڑھا تھا کہ رات کے سناٹوں میں، رات کی تنہائیوں میں جب وہ عورت دعوت دیتی ہے گناہ کی تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد کریم کو اپنا رسول مان لیا ہے، آج کے بعد یہ اللہ کے رسول نے وہ گناہ زنا کو حرام کیا ہے، میں زنا نہیں کروں گا۔ وہ عورت مکے والوں کو بلانے لگی، تمہارا چور میں نے پکڑ لیا جو قیدی اٹھا کے مکے کی طرف لے جاتا ہے، آؤ اس کو پکڑو۔ عورتوں کا مکر بھی بڑا خطرناک ہوتا، اللہ رحم فرمائے۔ وہ صحابی کہتے ہیں 8 بندوں نے میرا پیچھا کیا، میں بھاگا، ایک پہاڑ کی ایک سرنگ کے اندر جا کے چھپ گیا اور 8 بندے آ کر میرے اوپر کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک بندے نے پیشاب کیا، اس کے پیشاب کے قطرے بھی میرے اوپر گرنے لگے، لیکن فَعَامَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي، اللہ نے ان 8 کو نابینا کر دیا اور اللہ نے میری حفاظت کی اور مجھے راستہ دیا، وہ چلے گئے۔ میں باہر نکل کر پھر اسی قید خانے سے قیدی اٹھا کے باہر چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری تمہارے دل میں ہوگی تو اللہ تمہیں راستہ دے گا۔ جیسے وہ غار والوں کو اللہ نے راستہ دیا تھا، 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، ایک نے یہی کہا تھا کہ ایک عورت کو میں نے 60 دینار دے کے راضی کیا تھا زنا کے لیے، لیکن جب زنا کرنے لگا تو وہ کہنے لگی میں مجبور ہوں۔ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ میں نے وہ دینار بھی اس کو دے دیے اور اس کو میں نے چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا۔ الہ العالمین، یہ میرا خوف، میری خشیت اگر تیرے ہاں قابل قبول ہے تو اس غار کس کے دروازے سے یہ چٹان ہٹا دے اور ہم باہر نکل جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس چٹان کو ہٹایا، باہر نکل گئے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ ایسے راستے دیتا ہے۔ آج ہمارے راستے تنگ ہو گئے ہیں، ہم پریشان ہیں، رزق کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں پریشان ہیں، کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے لوگوں کو اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تو یہ پوری دنیا کا معزز ترین انسان ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تقوی کا معیار یہی ہے، عزت کا معیار یہی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں اللہ رب العزت نے تمہیں قبیلوں میں، قوموں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے صرف تمہارے تعارف کے لیے۔ تمہاری قوم
تمہارا قبیلہ یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ من بطا بہی عملہ لم یسرے بہی نسبہ، جو عمل کے میدان میں پیچھے رہ گیا اس کو اس کا خاندان آگے جنت میں پہنچا نہیں سکتا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری کا بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگو ان ربکم واحد و اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ اکبر، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ عزتیں ان کو عطا کرتا ہے۔ مکے کے اندر محمد کریم کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بلال کو جو عزت ملی، اللہ اکبر، وہ ابو لہب کو جو آگ کے شعلے کی طرح جس کا چہرہ چمکتا تھا، کیا اللہ نے اس کو ایسی عزت دی جو بلال حبشی کو عزت ملی ہے؟ کیوں؟ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ نے محمد کریم کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں انی اخشاکم للہ و اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے مجھے اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ محمد کریم کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہے۔ ابو بکر صدیق کو، خلفائے راشدین کو، عشرہ مبشرہ کو، جمیع صحابہ کرام کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم انہیں ان کے ساتھ رہائش اختیار نہیں کی، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو دل کے اندر محبت کتنی آتی ہے۔ کیوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے چن لیا تھا، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھو علماء کرام کی جماعت، اللہ نے علماء کو کتنی عزت دی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا جتنا ہے اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے۔ جب وہ کسی معاشرے کے اندر آتے ہیں لوگوں کے بیچ ایسے نظر آتے ہیں کوئی بادشاہ آ گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی عزت ان کو کیوں ملی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کی عذاب کو، وہ جانتے ہیں اللہ کی گرفت کو، وہ جانتے ہیں اللہ کی طاقت کو، وہ جانتے ہیں اللہ کے علم کو، پھر وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت دنیا کے لوگوں میں دلوں میں داخل کر دیتا ہے، اور جب اس حد تک بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، میری رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز سے میری رحمت وسیع ہے۔ فساکتبها للذین یتقون، میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو اپنی رحمت دیتا ہوں، اور کتنی دیتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کی دوہری رحمت ملتی ہے، اللہ کی رحمت بھی مل جاتی ہے، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، رزق کے خزانے بھی کھلتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے بندے نے تصور بھی نہ کیا ہو وہاں سے اللہ رب العزت ان کو رزق بھی عطا کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخری انجام اہل تقوی کا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جو ہم نے تیار کی ہے اس کے وارث بھی ہم نے اس کا وارث بھی ہم نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بنایا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی وانہار من عسل مصفی ومن کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جنت کا حال جس کا وعدہ کیا ہے ہم نے متقیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ جنت جس کے اندر پانی کی نہریں ہیں، ایسا پانی جو خراب نہیں ہوتا، شہد کی نہریں ہیں، بالکل صاف و شفاف شہد ہے، اللہ اکبر، اتنے کثیر مقدار میں شہد کی نہریں ہیں۔
وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، قرآن کہتا ہے ہم نے دودھ کی بھی نہریں جاری کر دی ہیں، ایسا دودھ جو کب سے جنت بنی ہوئی ہے وہ دودھ خراب نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو دودھ فریجوں میں بھی خراب ہو جاتا ہے، ڈی فریزروں میں بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دودھ کی نہریں چلائی ہیں۔ اللہ اکبر، جنت کے اندر کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، اور فرمایا کن کن چیزوں کے نام لیے جائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی نعمتیں جنت میں جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں اہل تقویٰ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ ساتھ ساتھ تمہیں اعلان کر کے بتاتا ہے اہل تقویٰ، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ تمہارے لیے مغفرت کا اعلان بھی کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ سارے اعزاز حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب بن جاؤ گے تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اور اللہ کے، اللہ اکبر، محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اور محبت تمہیں حاصل ہوگی، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ بصیرت عطا فرمائے گا حق اور باطل میں کو پہچاننے کی۔ اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب مصائب مشکلات میں پھنسو گے تو اللہ راستے نکالے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دوہری اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل تقویٰ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی خشیت عطا فرمائے۔ ہر جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آ گئے تو نمازی ہیں، باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چلے گئے تجارت میں تو کہنے لگے صحیح جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، ہاں یہاں جھوٹ بھی بولیں گے، یہاں لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کریں گے، لوگوں کو گالیاں بھی دیں گے، کہیں غصہ آ گیا بازار میں مارکیٹ میں تو لڑائی بھی کر دیں گے، اور مسجد میں آئیں گے تو پھر قرآن اٹھا کے ترجمہ پڑھ کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ یہ تقویٰ کا مرکز صرف مسجد نہیں ہے، حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اصل تقویٰ یہی ہے کہ آپ کی اور میری تنہائیاں گناہوں سے پاک ہو جائیں، یہ اصل تقویٰ ہے، یہ اصل تقویٰ کا معیار ہے۔ جب آپ کی تنہائیوں میں، ہماری تنہائیوں میں اور اجتماعی زندگی میں تضاد آ گیا تو پھر یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب تنہائیوں میں بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، پھر اللہ مومنین کی، متقین کی نیکیاں بھی قبول کرتا ہے۔ جب تنہائیاں گناہوں کے ساتھ جو ہے نا غلیظ ہوں اور اجتماعی زندگی میں بندہ نیک ہو تو وہ حدیث آپ نے سنی ہے، تہامہ پہاڑوں کے، جبلوں کے سلسلے کی طرح نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے، اللہ ایک نیکی کو قبول نہیں کرے گا اور انہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت تنہائیوں میں، اجتماعی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہم متقی، مسجد میں بھی ہوں، ہم کاروبار میں بھی متقی ہوں، ہم اپنی جاب میں بھی متقی اور پرہیزگار ہوں، ہم اپنے اولاد کے معاملات میں بھی متقی پرہیزگار ہوں، جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات متقی اور پرہیزگاروں کے ہونے چاہیے، اپنے نوکروں غلاموں کے ساتھ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری والا معاملہ ہو، اپنی بیویوں اور عورتوں بیٹیوں کے ساتھ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری والا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔